اس سے اپنے آپ کو بندہ بچائے رکھے، اس لیے کہ جو جتنا ملتا ہے اتنے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ غیبت کرے گا، چغل خوری کرے گا، کسی غائب کی بات ہوگی، اس کی کوئی نہ کوئی خرابی بیان ہو جائے گی، تو لوگوں سے علیحدگی میں، تعارف کم ہونے میں، جان پہچان کم ہونے میں، یہ قیامت کے دن عرش کے سایہ ملنے کا سبب ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر یہ کہ پل صراط سے گزر کیسے ہوگا؟ پل صراط سے گزر کیسے ہوگا جو 500 سال کی راہ ہے، جس کی باریکی اتنی ہے کہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے۔ یہ سب احادیث میں آیا ہے۔ شقیق بلخی فرماتے ہیں گزریں گے تو کیسے گزریں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہوا، مجھے معلوم ہوا، جستجو سے میں نے معلوم کیا کہ صدقہ اور نفلی روزہ یہ پل صراط سے گزرنے والے کے لیے 2 پر ہو جائیں گے، اور ان 2 پروں کے ساتھ اڑتا ہوا، پرواز کرتا ہوا وہ پل صراط کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر کامیابی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ ایک نفلی صدقہ اور ایک نفلی روزہ۔ آپ فرماتے ہیں ان چیزوں میں 5 چیزوں میں ہم نے 5 چیزوں کو تلاش کیا۔ محترم سامعین کرام، یہ بزرگان دین کا ذکر اس لیے آج کی محفل میں کیا گیا کہ ہم اس وقت اسلاف کی سیرت سے دور ہیں، ہمیں بزرگان دین کی سیر کا مطالعہ ہی نہیں ہے، اولیاء اور صلحاء کی زندگیوں کی حقیقت معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے، ایک دوسرے کے لیے کس طرح ہمدردی رکھتے تھے۔ ہمیں قومیت، لسانیت کی تفریق نے ایک دوسرے سے بہت جدا کر دیا ہے، ہمیں مختلف خاص اپنا ذہنی تصور رکھنے نے ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے۔ ہمارے خاص ایسی کچھ باتیں جن کو ہم نے اپنے دین کے اندر بنیاد ڈال دیا، حالانکہ وہ بنیادی بات نہ تھی۔ ان چیزوں کے اپنانے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ قلبی محبت، قلبی لگاؤ نہیں ہے۔ بظاہر زبانیں ہماری بہت میٹھی ہیں اور شیریں گفتار بہت ضرور ہیں، ہم شیریں گفتار ضرور ہیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے حقیقی محبت کے جذبات نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی ہیں سیدنا سعد بن ابی وقاص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کے درمیان ارشاد فرمایا اگر جنتی دیکھنا ہو تو سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے، وہ جنتی ہے، اس کو دیکھ لو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کو کہ جس کے ایک ہاتھ میں وضو کرنے کا ایک کوزہ تھا، وضو کرنے کا برتن تھا، تازہ وضو ان کے جسم سے تازہ وضو کا پانی چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ جب وہ قریب آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ فلاں صحابی ہیں، سیدنا سعد بن ابی وقاص تھے۔ بات آئی گئی ہو گئی، دوسرا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو سامنے سے وہ شخص آ رہے ہیں، ان کو دیکھ لو۔ صحابہ فرماتے ہیں دوسرے دن بھی وہی صحابی تھے، سعد بن ابی وقاص تھے۔ بات آئی گئی ہو گئی، تیسرا دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ بھی وہی صحابی تھے تو ایک صحابی وہاں سے اٹھے اور ان کے ساتھ چل دیے اور کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میری اور میرے والدین کے درمیان کچھ ناچاکی ہو گئی ہے، آپ ایسا کریں کہ 3 دن مجھے اپنے ہاں مہمان رکھ لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے مہمان ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی اس صحابی کے ساتھ ان کے گھر چل دیے جن کو 3 دن مسلسل جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی جا رہی تھی، حالانکہ ان کو خبر نہ تھی کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دے رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں 3 دن اس صحابی سعد بن ابی وقاص کے ساتھ رہا، میں نے رات کو ان کی کوئی خاص نماز نہ دیکھی کہ بہت طویل نماز پڑھتے ہوں، رات بھر قیام کرتے ہوں، ایسا نہ تھا، مختصر سی نماز پڑھتے تھے۔ نہ ہی ان کی ان 3 دنوں میں زندگی کا کوئی خاص میں نے ایسا عمل دیکھا جس کی وجہ سے میں کہہ سکوں کہ وہ اچھوتے تھے اور ان کا عمل وہ نرالا تھا اور سب سے الگ تھا، ایسا بھی نہ تھا۔ جب 3 دن گزر گئے تو وہ صحابی کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے 3 دن مسلسل تمہارے بارے میں جنت کی خوشخبری سنی،
تو میں نے چاہا کہ تمہارے ساتھ رہ کر وہ تمہارا خاص عمل معلوم کروں، لیکن تمہارا تو خاص عمل میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ نماز آپ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، کوئی خاص نفل عبادت، کوئی خاص مستحب عبادت آپ کے اندر ہم نے نہیں پائی۔ تو سعد بن ابی وقاص کہنے لگے ہاں بھائی، عبادت تو یہی تھی جو تم نے دیکھی ہے، کوئی خاص عبادت تو نہیں ہے۔ جب وہ صحابی جانے لگے تو سعد بن ابی وقاص نے آواز دے کر پھر بلا لیا اور فرمانے لگے کہ ہاں عبادت تو وہی تھی جو تم نے دیکھی ہے، لیکن ایک بات ہے جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ شاید یہ وہ عمل ہو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ کون سا خاص عمل ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ کبھی بھی میں نے دل میں کسی کے لیے میل نہیں رکھا، میں نے کسی انسان کے لیے کبھی دل میں میل نہیں رکھا، اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھا، اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھی، میں نے دل ہمیشہ ہر ایک کے لیے صاف رکھا ہے، مجھے امید ہے کہ شاید یہ عمل ہو۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ جی ہاں، یقیناً یہی وہ عمل ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو 3 دن مسلسل جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ محترم سامعین کرام، دل صاف نہ ہونا اور دل صاف ہونا بظاہر یہ 2 چھوٹے سے لفظ ہیں جس میں ہونے اور نہ ہونے کی بات ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری کوئی محفل ایسی مکمل ہی نہیں ہوتی جس میں ہم دوسروں کے لیے دل صاف رکھ کر بیٹھے ہوں۔ ہمیں اعتراض دوسرے کے کپڑوں پر بھی ہوتا ہے، ہمیں اعتراض دوسروں کے رہن سہن پر بھی ہوتا ہے، ہمیں اعتراض دوسروں کے شادی بیاہ اور تقریبات پر بھی ہوتا ہے، ہمیں یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ دوسرے نے سادگی سے شادی کیوں کی، ہمیں یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ دوسرے نے اپنی تقریبات میں اتنا بے دریغ خرچ کیوں کیا۔ ہم کسی کے لیے کسی طریقے سے راضی نہیں ہوتے۔ خواتین کا معاملہ دیکھ لیجئے، تقریبات میں جب بھی جاتی ہیں تو ان کی نظر دوسروں پر ہوتی ہے کہ ہمارے لباس دوسروں سے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، اور اسی لباس کی بناوٹ پر اتنا کچھ خرچ کیا جاتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ شوہر کے پاس اتنے ذرائع آمدنی اور اسباب نہیں ہیں کہ وہ ساری خواہشات کی تکمیل کر سکے، اور ادھر خواہشات ہیں کہ وہ اختتام ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آخر یہ کب تک ہوگا؟ ہم سادگی کی طرف کب لوٹیں گے؟ ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو کب اپنائیں گے؟ ہمارے لباس میں سادگی کب آئے گی؟ ہماری گفتگو میں سادگی کب آئے گی؟ اور ہم اپنے آپ کو کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے قریب کریں گے؟ احیاء العلوم اٹھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو چند سطریں، چند صفحات امام غزالی نے لکھے ہیں، وقت کی اگر قلت ہے، وہ چند صفحات اٹھا کر پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیسی تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ تھے، آپ کی گفتگو میں سادگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ پہنتے تھے، سادہ کھاتے تھے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف جو کی روٹی ہوتی، ساتھ میں کچھ اور نہ ہوتا، تو آپ وہی تناول فرما لیتے تھے۔ ان چھنے جو کے آٹے سے روٹی بنتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تناول فرماتے تھے۔ لباس کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ جگہ جگہ پیوند ہوتے تھے، جگہ جگہ پیوند ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لباس پہنتے تھے۔ کوئی غریب آتا یا کوئی امیر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے تصنع اور بناوٹ نہیں کرتے تھے۔ غریب آیا ہے تو اس کو بھی محبت سے ملتے تھے، اور اگر غنی اور مالدار آیا ہے تو اس سے بھی محبت سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غنی مالدار شخص کی مالداری کی وجہ سے خوف نہیں کرتے تھے، اور کسی غریب کی غریبی کی وجہ سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے بازو بچھے رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے تھکے ہوئے ہوتے، اگر کوئی ملنے آ جاتا تو آپ خندہ پیشانی سے اس کو ملتے تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس طرح کی مبارک زندگی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کی ابتدا نماز سے شروع کریں، نماز کی پابندی کریں۔ آپ دوستوں میں جو نماز بالکل نہیں پڑھتے، وہ کم سے کم فرض نماز ہی پڑھ لیں۔
مسجد میں نہ صحیح گھر میں پڑھنا شروع کریں، کم سے کم ابتدا تو ہو۔ آہستہ آہستہ گھر میں پڑھنا شروع کریں گے، پھر فرض کے ساتھ سنتیں پڑھیں گے، پھر مسجد میں جانا شروع کریں گے، تو اس طرح ابتدا ہوگی۔ اسی طرح ہمارے وہ دوست و احباب جو فجر کی نماز اکثر قضا کر لیتے ہیں، انہیں سچی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یقیناً وہ صبح ضرور آئے گی جس صبح کے بعد ہمیں دوسری صبح پھر دنیا میں نصیب نہیں ہوگی، وہ ہماری صبح قبر میں ہوگی۔ وہ ہم آخری نوالہ ضرور کھائیں گے جس کے بعد دوبارہ نوالہ کھانا ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ وہ ہم آخری لباس ضرور پہنیں گے جس کے بعد صرف کفن ہی پہننا ہوگا، پھر کوئی ہم دنیا کا لباس نہیں پہن سکیں گے۔ وہ زندگی میں لمحہ ضرور آئے گا کہ آخری لقمہ کھائیں گے، اس کے بعد دوبارہ پھر لقمہ نہیں کھا سکیں گے۔ ان سب چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اہل خانہ بالخصوص ہمارے عمران بھائی کے دونوں بھانجوں محمد تابش اور محمد دانش کو اس زواجی زندگی کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے اس دعوت ولیمہ میں ہم سب حاضر ہوئے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہم سب کو ہر قسم کی خیر، برکت، عافیت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، محمد دانش، محمد تابش کی اس زواجی زندگی میں برکتیں، رحمتیں، عافیتیں، صحت، سلامتی نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہر قسم کی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کی بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کے جادو، آسیب، سحر، جنات کے اثرات سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، انہیں اور ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی بعد اب مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اس وقت جتنی مائیں بہنیں یہاں شریک ہیں، اے اللہ سب کو شرعی پردہ نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو شرعی حجاب نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عفت و حیا کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا رب العالمین، سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہم سب کو نیکی اور پارسائی کی زندگی نصیب فرما۔ یا رب العالمین، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہم سب کو اسلامی حمیت نصیب فرما۔ اے اللہ، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا صدقہ ہم سب کو نمازوں کی پابندی نصیب فرما۔ یا رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت اور تیری ذات کے ساتھ محبت کا صدقہ ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی دائمی عزتیں نصیب فرما۔ یا رب العالمین، دائمی رحمتیں نصیب فرما۔ اللہ، جتنے حاضرین بالخصوص جتنے رشتہ دار اعزاء و اقارب موجود ہیں، اللہ سب کی نیک جائز دعائیں دلہا دلہن کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کی عاجزانہ حاضری کو قبول و منظور فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔